الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 6 سورہ صف کی جو ہے اس کا درمیانی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے: اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، جو 4 کویسچنز پیدا ہوتے ہیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی احمد ہے، یہ پچھلے کلپ میں بات ہوئی تھی کہ جی آپ کا نام احمد ہے، احادیث سے ثابت ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بشارت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہی ہے؟ جی وہی ہے، اس کی آپ گفتگو کریں گے. آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے یہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری باتوں کو انسان ذہن میں بٹھائے. دوسرے سوال کے متعلق جو ہے وہ یہ عرض ہے کہ بے شک اس بشارت کے مصداق حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہی ہے، کیونکہ جو الفاظ ہیں یاتی من بعدی، یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اور تاریخ اس پر شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی نے بھی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا. دوسری نشانی جو ہے وہ ذکر کی کہ آپ کا نام جو احمد ہوگا، جو پچھلے میں نے درس میں بات کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی یا رسول کا احمد نامی ہونا تو کجا، کسی فرد اور بشر کا نام بھی احمد نہ تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف آپ نے ہی اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور صرف آپ کا اسم گرامی ہی احمد ہے. اس لیے اس بارے میں بھی ذرا شک نہ رہا کہ اس بشارت کا مصداق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی قدر، رہا تیسرا سوال اس آیت کے حوالے سے جو پیدا ہوا کہ کیا یہ بشارت موجودہ انجیل میں بھی موجود ہے، یعنی جو بائبل ہے کیا اس میں بھی یہ بشارت موجود ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس وقت 4 انجیلیں کرسچینز یعنی عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، جنہیں مستند قرار وہ لوگ دیتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے نا، کیونکہ اس میں تعریفوں میں آگے بات کرتا ہوں. یعنی ان کو 4 جلدوں کو، یعنی 4 جسے کہتے ہیں انجیلیں ہیں، 4 جلدیں نہیں، 4 انجیلیں ہیں جن کو وہ مستند قرار دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں حدیث پاک ہے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ٹھیک ہے نا، مسند احمد، تو سب یہ درست ہے نا. اسی طرح 4 بائبلز انجیلیں ان کے پاس ہیں جن کو وہ مستند قرار دیتے ہیں. ایک انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، 4 ان کے نام ہیں. ان میں سے کوئی انجیل بھی 70 عیسوی کے سے پہلے مدون نہیں ہوئی. 70 عیسوی سے پہلے اتنا گیپ رہا، مدون نہیں ہوئی. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یا بریٹانیکا، برٹن سے ہے، کہ یہ الفاظ غور طلب ہیں. اس میں لکھا ہے اٹس ایگزیکٹ ڈیٹ اینڈ اٹس ایگزیکٹ پلیس آف اوریجن are uncertain, but it appears to date
from the later years of first century, page 513, volume 3. عزیزان گرامی قدر، یہ وہاں سے ریفرنس ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 3 پیج 513. ترجمہ کیا ہے اس انگلش عبارت کا کہ اس کی متعین تاریخ اور اس کے معرض وجود میں آنے کا صحیح مقام غیر یقینی ہے، لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے ہے. جلد سوم پیج 513. عزیزان گرامی قدر، اس عبارت انگریزی والی کی چند سطر بعد اسی کالم میں رقم تراز ہے: We have no certain knowledge as to how or where the fourfold gospel canon came to be formed. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 3 پیج 513. عزیزان گرامی قدر، ترجمہ اس کا یوں ہے کہ ہمارے پاس کوئی، وہ خود کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے کہ یہ 4 مستند بائبلز انجیلیں کیسے اور کہاں معرض وجود میں آئیں. اب پھر ان لوگوں نے جنہوں نے اسے مرتب کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے نہ تھے، بلکہ اس وقت انہوں نے نصرانیت کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ان مرتب کرنے والوں نے ان لوگوں کا نام بتایا جن کے واسطے سے یہ اناجیل پہنچی ہیں. آپ عزیزان گرامی قدر خود سوچئے کہ 70 سال تک جو کتاب مرتب نہیں ہوئی، اور اس طویل عرصہ میں جن لوگوں نے اسے مرتب کیا انہوں نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ کن لوگوں نے سے انہیں یہ چیز ملی ہے اور کن لوگوں نے یہ چیز لی ہے اور کن لوگوں سے ملی ہے، تاکہ اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جا سکے کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. ایسے مجموعوں پر عزیزان گرامی قدر کیسے اعتماد کیا جاتا ہے؟ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اکثر سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، جی انجیل پڑھنے میں بھی کیا حرج ہے، تورات پڑھنے میں بھی کیا حرج ہے، الہامی کتابیں تو ہے، ہمارا ایمان بھی کہتے ہیں نا لوگ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے منع فرمایا، حدیثوں میں آتا ہے، پھر تعریف ہو چکی ہے، ان سب کی ناسخ قرآن مجید ہے. ادھر ہی دھیان دو، یہ ان کی تصدیق ضرور کرتی ہے لیکن بعد میں انہوں نے تعریف، قرآن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اس میں کوئی رد و بدل دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اللہ کا کلام ہے، جیسے نازل ہوا ایسے کا ایسے ہی ہے، ادھر ہی بس رہو. یہی ہر چیز تمہیں بتائے گی اور دلوں کو نور ایمان سے قرآن کریم میں منور کرے گا. عزیزان گرامی قدر، اس پر پھر ستم یہ ہوا کہ وہ اصلی نسخے، اب یہ دیکھیں بات، جو سریانی زبان میں لکھے گئے تھے وہ سرے سے ہی غائب ہیں، ان کا سراغ تک نہیں مل سکا. ان کے تراجم کا اثر کے ساتھ جو موجودہ تراجم ہیں ان کا کیسے موازنہ کیا جائے؟ ان سریانی اناجیل کا ترجمہ بعد میں یونانی زبان میں کیا گیا، لیکن ان تراجم کا بھی کوئی اصل نسخہ دستیاب نہیں ہے تاکہ ان سے ہی کمپیئر کر لیا جائے. اناجیل کا جو سب سے قدیمی نسخہ یونانی ترجمہ ملتا ہے وہ 4 صدی کا ہے. اس پر بھی مزید یہ ستم ہوا کہ یہ عیسائی علماء اناجیل میں تعریف کو ہرگز قبیح یعنی ناجائز اور گناہ یا بری بات تسلیم ہی نہیں کرتے. اگر وہ کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہیں، مناسب سمجھیں، اپنے حالات کے تحت اپنی جو ان کی رہابیت ہے، رہاب کا عہدہ بچانے کے لیے یا حکومت کو بچانے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے یا کوئی حرام کاری کو جائز قرار دینے کے لیے تعریف کر دیتے ہیں، اس میں کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ جائز ہے. جیسے شراب ہے، حرام ہے، ساری اسلامی کتابوں میں حرام ہے، قطعی حرمت کا تو بعد میں ہے نا، منع کیا گیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی طرح بدکاری ہے، کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. جتنے بھی گناہ ہیں کسی مذہب میں بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی جائز نہیں ہے. تب کس کا دل کرتا ہے کہ اس کی بیٹی ماں بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ کسی غلط ہے، کبھی چیزیں ہیں نا. تو وہ چپ کر کے جیسے کہتے ہیں جی، مثال ہے اب جیسے وہاں یورپ میں چل رہا ہے، جی ٹھیک ہے آپ بدکاری کرتے رہیں کوئی بات نہیں، لیکن رضامندی سے، اس طرح کی بھی تعریفیں وہ کرنے سے باز نہیں آتے. میں اور نہ کہیں نکل جاؤں.
تو عزیزان گرامی قدر جہاں یہ صورت حال ہے وہاں آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اناجیل کیا سے کیا بن گئی اور ان میں کس طرح کے تعریفات تصرفات راہ پا چکے ہیں. اس لیے اگر ایسی انجیلوں میں یہ بشارت نہ ملے تو قرآن پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ایک ہی ثبوت کافی جو مصطفیٰ کریم کے قلب عطر پر نازل ہوا جوں کا توں ہے. ایک زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکتے. چھوٹا سا بچہ غلطی نکال دیتا ہے. الفاظ ماشاء اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ملاحظہ ہو کہ تعریف و بگاڑ کے اس سیلاب کے باوجود جو صدیوں سے معجزن ہے اب بھی بڑی سری عبارتیں موجود ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں پیشین گوئیاں موجود ہیں جن کا تذکرہ ہم اکثر پڑھتے آئے ہیں. یہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے. تو بطور نمونہ جو ہے وہ میں چند ایک چیزیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں لیکن وہ میں اگلے کلپ میں کروں گا چونکہ کلپ لمبا ہو جاتا ہے پھر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.